بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال سے 3 یوٹیوبرز کی جو ملاقات ہے وہ زیر بحث ہے۔ ہر کوئی اس کے اوپر اپنے اپنے تبصرے کر رہا ہے۔ خود بھی جن صاحبان سے یہ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اپنا اپنا چورن جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں 2 ڈھائی ماہ باقی ہیں۔ ان کا تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور اس ملاقات میں پھر سیاسی گفتگو کرنا اور یہ بات کہنا کہ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے بعد پھنس گیا ہے، اس نے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے ہیں اور اسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہیے تھی۔ پھر قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، بات نہیں سنتے اور اس بات پر بضد ہیں کہ سپریم کورٹ کے اب جو بینچز بننے چاہیے وہ سینئر کی رائے سے بننے چاہیے۔ بالکل بات درست ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب جو اب بینچ بنے گا وہ 3 معزز جو سینئر ججز ہیں ان کی مشاورت سے بنے گا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا، فیصلہ ابھی ہوا نہیں۔ تو جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ، وہ اس حوالے سے اپنا جو 2 ٹوک موقف ہیں وہ دے چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ویسے ہی انہوں نے زمین میں یا فضا میں لٹکایا ہوا ہے کہ ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے، فیصلہ ہو جائے تاکہ ہم مخمصے سے نکلیں، کنفیوژن سے نکلیں اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ عمر عطا بندیال صاحب یوٹیوبر سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جو عمر فاروق صاحب اور 2 اور جو معزز ججز ہیں، جو ججمنٹ میں اپنے سینئرز کی رائے کا احترام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی جب عدلیہ آزاد ہے، چاہے وہ سیشن جج ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہو، کسی بھی ہائی کورٹ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، تو اپنی قانون اور آئین اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اپنا جو اس کا ایک ضمیر ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں پھر وہ سینئر یا جونیئر دیکھ کر تو فیصلہ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو رائے ہے وہ نہیں سنی جاتی یا ہماری جو بات ہے وہ نہیں سنی جاتی، اس کے اوپر بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سوالات، بنیادی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کو وہ یہ بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے کہہ رہے ہیں جی عید کے بعد میں فوری ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کو میں سنوں گا، اس کے اوپر بات کروں گا، اس کے اوپر فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ بھائی کس بات کی جلدی ہے؟ کیا فیصلہ کر کے جائیں گے؟ آپ کریں گے پارلیمنٹ پھر جو ہے وہ اگر اس وقت موجود ہوتی ہے، ویسے تو اگر اس کی مدت 13 اگست کو پوری ہو جانی ہے، آپ اس سے پہلے اگر کوئی فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر تو پارلیمنٹ چاہے گی کہ نیا قانون پاس ہو جائے، اور اگر آپ کر کے چلا جاتے ہیں تو پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی صدر تو موجود ہوں گے نا، تو ایک آرڈیننس کے ذریعے پھر اگر وہ قانون نافذ کر دیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں کہ لڑائی والی جو بات ہے اس کی طرف جانے کی بجائے مسائل جس وقت پاکستان کو بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو خاص طور آپ کا سیاسی استحکام ہے، آپ کا معاشی استحکام ہے۔ لیکن وہ عمر عطا بندیال صاحب ایک مخصوص کلاس کے جو مخصوص جماعت کی طرف جن کا جھکاؤ ہے وہ انہیں لوگوں سے مل رہے ہیں۔ پھر خفیہ ملاقات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سیاسی ایشوز کے اوپر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر کیسز کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ لوگوں کی اپنی لڑائی ہے نا، جو سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ آپ لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ آپ لوگوں کی اپنی لڑائی ہے نا، اس لڑائی کو نپٹانے کی جو ہے وہ آپ کوشش کریں۔ کل تھوڑا بہت ہم نے کچھ بات کی تھی، لیکن آج جو بڑی خبر وہ اس حوالے سے میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں ایک جو بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک صاحب، وہ اس میں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ بڑی یہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ آنے والے دنوں میں یا تو وہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی یا جو ہے وہ ان کا کوئی بیان آ جائے گا۔ اچھا، اس میں بہت سی چیزیں وہ سامنے لے کر آئیں گے، کتنے تحفے دیے، کتنے تحائف دیے، کتنے ان کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا، کتنی بار جہاز استعمال ہوا، کس نے کیا، اس میں بشرا بی بی بھی شامل ہے، فرح گوگی بھی شامل ہے، خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ پھر تھبنچو کتنا لیتے رہے، مال پانی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا بتا دیں، کیونکہ یہ عمران خان سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ ان پہ اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپروچ کیا، فلاں کو کیا۔ اب تو وہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض ہے ان کا نام بھی لے دیا کل،
خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ فیض کا بھی نام لے دیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، ان کو بھی بلائیں، تفتیش کرے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ایسا کیا کہتے ہیں پھندا ہے جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب وہ آپ نے آڈیو ویڈیو سنی ہوں گی، وہ جو مال پانی کے حوالے سے، ایک تو وہ گھڑیاں بیچنے والی زلفی بخاری کے ساتھ، جس میں وہ کہتے ہیں جی مرشد، اور مرشد صاحبہ جو ہے وہ آگے سے پھر کہتے ہیں جی یہ گھڑیاں کچھ خان صاحب نے بیچ دیو تو مال پانی کو اکٹھا کرو، مارکیٹ میں اچھی قیمت میں بک جائیں گی۔ خان صاحب سے ذرا دعا صاحب لوگوں کی کم ہے، ان سے اچھی قیمت میں نہیں بک رہی، مگر ٹھیک ہے جی مرشد جی بیچ دیں گے، کوئی گل نہیں۔ دوسری بات، وہ جو بات آگے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو چیزیں چلیں ساتھ ساتھ، کیرٹ 5 کیرٹ 3 کیرٹ 7 کیرٹ، وہ خان ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ کیرٹ کی تو کہانی بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور بھی بڑے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی وہ کھل کر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ جب تمام سچویشن جو ہے وہ کھل کر جب سامنے آئے گی، اچھا پھر اور بات بھی ہے، یہ بھی مجھے یاد آ گیا، یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بھی ہے، 3 پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں، فواد چودھری، پرویز خٹک اور اسد عمر۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں ایک بڑے ٹی وی سکرین پہ نظر آئے گا، اور پھر خان صاحب کی جو اس وقت ایک سچائی، دیانتداری، صداقت، امانت، دیانت، متانت کا ایک انہوں نے بت کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے اوپر مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کروا رہے ہیں، ان کی وہ کیا کہتے ہیں ٹرولنگ کروا رہے ہیں، تو جو چھوڑ گئے یہ ہے وہ، تو اب وہ کہہ رہے جی، تو ان تینوں میں سے اب پہلے نمبر پہ کون یہ اپیئر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ خان صاحب جو ہے نا وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ ان کو کسی کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، جتنا مرضی کسی کا کوئی ساتھ دے لے، جو مرضی کر لے، وہ کسی کی کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب والا یہ چیزیں اب چل رہی ہیں کہ ان تینوں میں سے بھی کوئی باہر آئے گا، منظر عام پر آئے گا، پریس کانفرنس ہوگی، اور پھر وہ خان کیونکہ ظاہر ہے کہ خان کے قریبی رہے ہیں، ایک ایک چیز پتہ ہے، تو وہ چیزیں بھی باہر نکل کر آ جائیں گی۔ پھر ملک صاحب کی اگر پریس کانفرنس آ گئی، یا کوئی اسٹیٹمنٹ آ گیا، یا ویڈیو بیان آ گیا، تو وہ بھی پھر ان کو پھنسانے کے لیے کافی، کیونکہ یہ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک دو خاص طور پر یہ توشہ خانہ کا کیس، اور دوسرا یہ جو اس وقت قادر الٹرسٹ والا کیس، اس میں ان کے لیے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ بالکل جو مرضی یہ کر لیں، اس میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، اور بطور وزیر اعظم جو انہوں نے منظوریاں حاصل کیں، ان منظوریوں سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیزیں جب ان کو خود احساس ہو گیا، تو اس وجہ سے کبھی کہتے جی میں وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں، کبھی کہتے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کبھی کہتے جی فلاں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، وہ تو جناب میرے پرنسپل سیکرٹری کے پاس تھا، اعظم خان کے پاس، وہ غائب ہو گیا ہے، اس کو پہلے برآمد کریں۔ تو وہ اب ٹکوسلیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عدلیہ بھی ایک حد تک ہی ریلیف دے گی، کتنا ریلیف مل سکتا ہے، آخر کار تو انہوں نے کٹہرے میں جو ہے وہ آنا ہی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔